ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والكرام على سيد أسلم ما في الوجود سير الله في كل موجود مقتطع دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. قال اللہ تعالیٰ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اور اللقاب النوائب کلو ہمی وغم شین جدید بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقط قال حق سبحانہ و تعالیٰ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم جدید کا یتیمن فاوا وجد کا ظالن فادا وجد کا عائلن فاغنا. حاضرین گرامی قدر، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب کی وفات نہیں ہے بلکہ شہادت ہے. جب اہل بیت کے چاہنے والا وفات نہیں پاتا، شہید ہوتا ہے، تو خود اہل بیت وفات کیسے پا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں شہادت کا جام پیتے ہیں. من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو کوئی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ امر ہو جاتا ہے. تو آل محمد خود وفات کیسے پا سکتے ہیں؟ ناظرین، خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور بہت سے بڑے کام انجام دیے اپنے بندوں کے تحت، لیکن بڑا کام انجام دینے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ایک ہے دولت، دوسری ہے طاقت اور تیسری ہے شجاعت. اسلام جیسا بڑا کام تھا، اس میں دولت خدیجہ الکبریٰ کی لگی اور طاقت ابو طالب علیہ السلام کی لگی اور شجاعت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی لگی. اسلام کو پروان چڑھایا آل محمد نے. اسلام کی شجاعت کا نام علی ہے، اسلام کی طاقت کا نام ابو طالب ہے، اور اسلام میں دولت جنہوں نے نثار کیا، جنہوں نے خرچ کی، اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. علم جدید کا یتیمن فاوا. جب ہم نے یتیم پایا تو آغوش ابو طالب میں پناہ دی. پتہ چلا ابو طالب علیہ السلام کے آغوش میں جو پہلا پلتا ہے وہ محمد رسول اللہ بنتا ہے، اور جو دوسرا پلتا اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں. ہاں ناظرین، علم جدید کا یتیمن فاوا وجد کا ظالن فادا وجد کا عائلن فاغنا. اور جب ہم نے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. دولت کس کی تھی؟ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. پورے اسلام کی تاریخ میں چار عورتیں ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہے. خدیجہ الکبریٰ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی آسیہ، بی بی مریم. ایک واحد گھرانہ ہے جہاں پہ ماں بھی عورتوں کی سردار ہے، بیٹی بھی عورتوں کی سردار ہے. اور جب پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق غار ہیرا پہ نازل ہوئی اور بی بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہ آئے تو کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ نے بلا شبہ اعتبار کیا اور کلمہ پڑھ دیا، ایمان لے آئیں. سب سے پہلی بی بی جو ایمان لانے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے. اور انہوں نے چادر اڑایا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اور جب بی بی فاطمۃ الزہرا نے چادر اڑایا تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا. سمجھ میں آتا ہے جب ماں چادر اڑاتی ہے تب بھی آیت آتی ہے، جب بیٹی چادر اڑاتی ہے تب بھی آیت آتی ہے. اور
بی بی خدیجہ کبریٰ ملکۃ العرب تھی اور کویلد کی بیٹی تھیں، اور ان کی تجارت کا سنبھالا، انہوں نے تجارت سنبھالی بابا کے بعد، اور ان کا جو پہلا اونٹ قافلہ ان کا نکلتا تھا تو پہلا اونٹ یمن میں ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے میں ہوتا تھا۔ بی بی خدیجہ کبریٰ ایک مرتبہ ڈیرہ ابو طالب پہ آئیں۔ ڈیرہ ابو طالب کا معنی ہے جہاں پہ ابو طالب علیہ السلام غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ واحد گھرانہ ہے جو بھوکے کا پیٹ بھی بھرتا تھا، پیاسے کو زمزم بھی پلاتا تھا، اور کہا کہ میرا قافلہ بہت بڑا ہے، میری تجارت کا سامان بہت زیادہ ہے، لیکن میرے قافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام نے صلاح دی کہ کل سے تمہارا کوئی قافلہ لوٹا نہیں جائے گا، کیونکہ ابو طالب علیہ السلام نے اعلان کرا دیا کہ جو کوئی ایک اونٹ لائے گا اسے دگنا ملے گا، 2 اونٹ ملے گا، جو ایک بکری لائے گا اسے 2 بکری ملے گی۔ جب دوسرے دن لوٹا ہوا سامان لٹیرے واپس لائے کہ ہمیں ایک اونٹ کے بدلے 2 اونٹ دیجیے، ایک بکری کے بدلے 2 بکری دیجیے، تو ایک نیا ریکوری ڈپارٹمنٹ کھل گیا۔ ابو طالب علیہ السلام نے خدیجہ کبریٰ سے سوال کر کے یہی آپ کا لوٹا ہوا سامان ہے، اور کہا کہ ہاں۔ ایک مرتبہ خدیجہ کبریٰ سے ابو طالب علیہ السلام نے کہا میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو آپ اپنے قافلے میں بھیجیے۔ اور جب حضور رحمت للعالمین قافلے کے ساتھ گئے ہیں تو اتنی برکت ہوئی کہ 10 گنا اضافہ ہوا۔ خدیجہ کبریٰ نے ابو طالب علیہ السلام سے سوال کیا اس کے بدلے آپ کو کیا چاہیے، مانگیے۔ کہا کہ میرے بھتیجے کو آپ اپنے پاس ہی تجارت کے لیے رکھ لیجئے، تجارت کرنے جائے گا، برکت ہوگی۔ اور ایک مرتبہ جب پہلی تنخواہ ہوئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کھڑے سامان خرید رہے تھے۔ یہاں سے خدیجہ کبریٰ کا غلام آیا، کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی چچی جان اور چاچا کے لیے پہلی تنخواہ میں سے سامان خرید رہا ہوں۔ غلام نے فرمایا اپنی چچی جان اور چچا جان کے لیے ہی خریدتے رہو گے کہ زندگی میں دوسرا کوئی ارادہ ہے؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ غلام نے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کہنے پر پیغام لایا۔ ابو طالب محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنے چچا جان ابو طالب علیہ السلام سے پوچھ کے جواب دوں گا۔ سمجھ میں آتا باہر نکاح کرنے والے اور ہوتے ہیں اور گھر کی اجازت لے کے نکاح کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ جو ابو طالب علیہ السلام ہیں انہوں نے محمد مصطفیٰ اور خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح پڑھا، اور ان کے تحت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ یہ سردار انبیاء ہیں، محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، ان کا نکاح تو اللہ کو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے نکاح نہیں پڑھا، بلکہ محمد مصطفیٰ کا نکاح ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے معصوم کا نکاح صرف معصوم پڑھتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام مسلمانوں کا سردار ہے، اور کچھ مفتی انہیں کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، کافر یہ کس کے کفر کا اعلان، مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر تیرے لیے، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا، مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر تیرے لیے، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ ابو طالب علیہ السلام نے جب نکاح پڑھا تو کوئی مسلمانوں کے حساب سے کوئی بھی کلمہ محمدی نہیں پڑھا تھا، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ محمد نبی بنے 40 برس کے بعد، اور نبی جب 25 برس کے تھے اس وقت محمد مصطفیٰ کا نکاح خدیجہ کبریٰ سے ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ یہ واحد دلہن ہے جس کے گھر محمد مصطفیٰ کنوارا گیا اور ڈولی لے کے گیا اور خدیجہ کبریٰ کو بٹھا کھلایا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بی بی خدیجہ کبریٰ ان کو کنوارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تجارت کا ساز و سامان بہت زیادہ تھا کہ پہلا
یہ پہلی بیوی ہے جن کی کنیزیں اپنے خیموں کی کناتیں سونے کی لگایا کرتی تھیں، اور ایک مرتبہ یہ سونے کا انبار لگا دیتی، دولت کا انبار لگا دیتی، اور جو بھی آتا جاتا کہتی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے، اور دولت بانٹتی جاتی، سونا دیتی جاتی، اور قرضہ معاف بھی کراتی جاتی، جو مخروص تھا پورا مکہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا۔ ایک مرتبہ سونے کا انبار اتنی بڑی دیوار سونے کی کھڑی کر دیتی کہ اس طرف کا جو کلاڑی سے سونا کاٹ کاٹ کے غریبوں کے دامن میں ڈال رہا ہے وہ اس طرف کے شخص کو نہیں دکھتا تھا۔ جب سونے کاٹ کاٹ کے ایک مرتبہ دامن میں ڈالتی جاتی اور کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جائیے اور سونا لیتے جائیے۔ جب شام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اٹھاتے، سونا ختم ہو جاتا، تو خدیجہ الکبریٰ کے چہرے کی طرف دیکھتے اور شرما جاتے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ شرما کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین صاف کرنے لگتی اور کہتی یہ تو آپ کے چہرے کا صدقہ تھا، وجہ اللہ کا صدقہ تھا جو میں نے اتارا۔ محسن اسلام وہ بن سکتا ہے جو راہ اسلام میں کچھ دے کر اس کا صلہ نہ وصول کرے، وہ اور ہوتے ہیں جو دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں اور پھر اس سے صلہ مانگتے ہیں اسلام سے۔ جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ سے صلہ مانگا کہ میں نے عبادت کی ہے مجھے اس کا صلہ دے، تو اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ عمر دراز مجھے بنا دے، وقت معلوم تک مجھے عمر دے، مجھے طاقت دے۔ پتہ چلا شیطان کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، رحمان کے بندے کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، لیکن شیطان رحمان کے مخلص بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو رحمان کی طاقت ہے وہی افضل ہوتی ہے اور شیطان کی طاقت مفضول ہوتی ہے۔ شیطان کی طاقت باطل ہوتی ہے، رحمان کی طاقت حق ہوتی ہے۔ ہاں دوستو میرے عزیزو، اور وہ بی بی جس نے پورا گھر کا ساز و سامان اسلام پر لٹا دیا، ان کے بچوں کو پھاکا کرنا پڑا اور کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے امام حسین۔ وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ جن کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، لوتی اسی لیے ناظرین اذان محترم کے مباہلے میں بھی فاطمہ زہرا آئیں، باغ فدق بھی فاطمہ زہرا کو ہبہ کیا گیا، کتابوں میں دہیج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاطمہ زہرا کو دیا۔ تو اگر دوسری بیٹیاں بھی حقیقی بیٹیاں ہوتی تو حضور ضرور ان کو بھی ترجیح دیتے، لیکن یہ حالہ بنت خویلد کی بیٹیاں تھیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا، لیکن ان کا طریقہ ایسا تھا کہ پالتے تو ایسا لگتا کہ حقیقی بیٹیاں ہیں۔ ہاں حضرت مظلوم کربلا کہ وہ بیوی جو محسن اسلام تھی، ان کے بیٹی کے گھر آگ لے آئے اور کہا کہ ابو الحسن کو باہر بھیجیے ورنہ ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ حتیٰ کہ دروازے پہ آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد دروازے کو اتنا دبایا گیا زور سے کہ فاطمہ زہرا دروازے در اور دیوار کے درمیان آ گئی۔ فاطمہ زہرا آواز دیتی رہی۔ ایک مرتبہ جب دروازہ جلنے لگا، شعلے بھڑکنے لگے، تو جو دروازے کی کنجی ہوتی ہے وہ لال ہو کے گرم ہو گئی اور بھاپ نکلنے لگی۔ جب دروازے کو دبایا گیا تو اس میں کیل جو ہوتی ہے وہ فاطمہ زہرا کے شکم میں چبھ گئی۔ ایک مرتبہ گرتا ہوا دروازہ تھا، فاطمہ زہرا گرتی ہوئی زہرا تھی اور فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا۔ جیسے ہی فاطمہ زہرا گریں، آواز دی اماں فضا، آواز دیا اماں فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، ایک قافلہ یہ جو لشکر تھا جو آگ بی بی زہرا کے در پہ لگایا، جب بی بی زہرا زمین پر گر گئی اور دروازہ جلتا ہوا دروازہ ان کے اوپر گر گیا تو پیر رکھ کر اندر داخل ہو گیا، اور اندر داخل ہونے کے بعد
مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کر مولا علی کو باہر لے کے جایا گیا۔ فاطمہ زہرا باہر آئیں اور کہا کہ میرے ابو الحسن کو چھوڑ دیجیے ورنہ میں اپنا بال کھول دوں گی۔ بس اتنا کہنا تھا، مدینے کی دیواریں بلند ہو گئی۔ میں کہوں گا ہائے زہرا، آپ نے تو صرف کہا تھا کہ میں بال کھول دوں گی۔ اے ثانی زہرا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بے مکنا و چادر۔ اللہ